السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ اور آج ایک بہت ہی دلچسپ گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر شہزاد بصرہ صاحب اور ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحب ساتھ ہیں، دونوں سیلیبریٹیز ہیں، اور یہ وہ نیک لوگ ہیں جو انسانوں کو قدرت اور فطرت کی طرف راغب کر رہے ہیں، نہ کہ انسان نے جس طرح انسان اپنی چیزیں بنا کے جو پروسیسڈ جو فوڈ ہیں ادھر لگا کے اور ادویات کی طرف لگا کے جو لوگوں کو الٹا بیمار کیا ہے، مریض کیا ہے، کمزور کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے انسانوں کے لیے معلومات کے خزانے سوشل میڈیا پر اور بکس میں اور پمفلٹس میں ہر وہ پیش کر دیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چینے سے لے کے چیا فوڈ تک اور تخم ملنگا سے لے کے چھوٹے چھوٹے جو بیج ہیں ہمارے جو عام جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں جو ہماری نظر میں اتنی جن کی وقت نہیں ہوتی، مورنگا ہے، تو ڈاکٹر شہزاد صاحب نے جو کہ بنیادی طور پہ تو فزیالوجسٹ ہیں، پلانٹ فزیالوجسٹ ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ڈگری ہے، لیکن انہوں نے جو ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر کام کیا ہے اور انوویشن کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ایک بڑا تعمیری کام ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بھی بنائی ڈاکٹر صاحب نے، نام بھی بنایا، اور لوگوں کو میں تو ان کا وہ کھاتا ہوں، میں وہ جو آرگینک اور ملٹی گرین آٹا ہے، اور میں نے فیل کیا ہے، کیونکہ وہ کچھ سستیاں ہو جاتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ڈائبیٹک ہوا تو پہلے ایکسرسائز چھوڑی، پھر شاعری کی وجہ سے اپنا خیال نہیں رکھا، تو حالات یہ ہو گیا کہ میں فزیکلی خاص طور پہ مسلز ویک ہو گیا، ایک دو میرے ایکسیڈنٹ ہوئے، یہ سارا میرا گردن کا اور یہ کمر کا، تو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے اس میں جو ان کا آکوپنکچر کا اور یہ علاج بالغذا ہے، نیوٹریشنز ہیں اور ہومیوپیتھی ساتھ، اور جو یہ ہربل میڈیسن، یہ 4-5 یہ میرے 10-12 سال پرانی میری ویکنس اور بیماری تھی، تو انہوں نے 5 سے 6 مہینے میں مجھے جو ہے وہ اتنا بیٹھنا اٹھنا بھاگنے دوڑنے کے قابل کر دیا، اور آپ کی غذا جو اب وہ آٹا جو ہے ورثے کا، وہ تو میں یقین کریں کہ اس طرح کھاتا ہوں، اور محسن بھٹی صاحب نے پھر مجھے اس کی تعریفیں بھی کی، ہمارے دوست ہیں، میں تو ان پہ بہت یقین رکھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، تو یہ تو ہے میری اپنی آپ بیتی ضروری ہوتی ہے، جو انسان کے اوپر بیتے نا وہ کہتے ہیں عین الیقین، تو یہ تو میری گواہی آ گئی دونوں کے حوالے سے، ورنہ میں بطور جرنلسٹ میرا بھی یہی شک پہلے رہتا ہے کہ کوئی بتا رہے ہیں، چوکس بہت ہے نا یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں، بلکہ دنیا میں جتنے سرمایہ دار ہیں اور جو چیزوں سے پیسہ بناتے ہیں یہ چوکس ہیں، ان کے نزدیک انسانی صحت اور زندگی کی وہ ویلیو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پہلے آپ سے بات شروع کروں گا۔ آپ نے ایک تو چیزیں باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروائیں، ان کی اہمیت انسانوں کو آپ نے بتائی، یہ کیسے یہ خیال آیا؟ یہ یعنی کہ بعض اوقات چیزیں کچھ عطا ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں غیر معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی انسان بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز آپ کے لیے اس طرح کی خیر رکھتی ہے، اور لوگ اس پہ چلنا بھی شروع کریں اور خیر ملنا بھی شروع ہو جائے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا ایلیبوریٹڈ انٹروڈکشن بھی کروایا، اپنا ایکسپیرینس بھی شو کیا۔ جو آپ نے بتایا نا کہ آپ کو کچھ ہیلتھ ایشوز ہوئے، وہ ہیلتھ ایشوز ہم سب کو ہوتے ہیں، اور ہم ایک سمندر جس کے اندر طوفان آیا ہوا ہے، اس کی کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے اس بے بس مسافر کی طرح ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتا اور اپنے آپ کو طوفان کے دھارے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میں اس کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے جس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب لگا دیتا ہے۔ تو بیماریاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیتے ہیں کہ اب ہم 40 کے 50 کے ہو گئے ہیں، ہمیں ڈائبٹیز اب ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، آرتھرائٹس ہو گئی ہے، دل کے مریض ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر کے ہو گئے ہیں، یہ بیماریاں ہو گئی ہیں، ہمارا نروس سسٹم کمزور ہو گیا، تو اب ہم نے دوائیاں ہی کھانی ہیں، اور اس کے سہارے ہی ہماری جو باقی زندگی ہے، وہ ٹپیکل ہمارے پنجابی والا محاورہ بہت ہی ننگ گئی تھوڑی رہ گئی، اسی کے اوپر چلنا ہے۔ لیکن دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، دنیا نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہیلدی وے سے گزارے تو سارکوپینیا جو کہ ایک ایجنگ فیکٹر ہے اس کو بھی آپ ریورس کر سکتے ہو۔ تو بیماریوں کا مقابلہ دوائیوں کی صرف اس حد تک ضرورت ہونی چاہیے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں۔ 80-90% آپ صرف اپنی ول پاور اور ہیلدی لائف سٹائل سے، اپنے فوڈ سے، ایکسرسائز سے مینیج کر سکتے ہیں، اور وہ مینیج ہوتی ہیں، اور اسی میں بھی ان کا شکار رہا۔ پھر جب مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ہیلدی لائف سٹائل ایک ایسی چیز ہے جس میں قدرتی خوراک کے ذریعے اور کوئی سپر فوڈ کے ذریعے
اور اپنی باڈی ایکٹیویٹی کے ذریعے آپ بہت ساری بیماریوں کو شکست دے سکتے ہو. تو میں نے بھی الحمدللہ بہت ساری بیماریوں کو شکست دی, پھر وہی لوگوں کو بتایا. پھر ایز اے فزیولوجسٹ, ایز اے ایگریکلچرسٹ, ایز اے اسی کا ایک ریسرچر میں اس کے اوپر کام کیا, اور اس میں جو فوڈ ہے پھر پتہ چلا کہ جو ہمارے خطے کی فوڈ ہے اس فوڈ کے اندر ہی اگر اس کو ہم خالص اور اگر ہم اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ اور اپنی توازن کے ساتھ کھائیں تو ہمارا وہی علاج ہے. ارسطو نے کہا تھا نا کہ خوراک کو دعا کی طرح کھاؤ, ورنہ آپ کی دعا آپ کی خوراک بن جائے گی. تو اسی کے اوپر آئے کہ ایک اس کی اگزامپل یہ تھی کہ ہمارا خطہ نا روٹی کھانے والا ہے. ہم کچھ بھی کھا لیں, ہمیں کوئی بھی میڈیٹیرین, کوئی بھی کیٹو, کوئی بھی فوڈ, کوئی بھی چائنیز, ایون فاسٹ فوڈ بھی کچھ بھی کھائیں گے, ہیلدی یا انہیلدی دنیا کی جو فوڈز ہیں ان کو ہم ایز اے چینج تو کھا سکتے ہیں, روز نہیں کھا سکتے. پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہے ان کے گھر روٹی ہی پکتی, سالن ہی پکتا ہے. جس طرح بنگالی چاول, اسی طرح باقی بھی جو ہے وہ اپنی اپنی وہ فوڈ کھاتے ہیں. گوروں کے ہاں تو روٹی کا کنسیپٹ نہیں ہو, تو پاستا سے ہی اور بریڈ سے ہی سارا. آپ درست فرما رہے ہیں. تو ہم نے پھر یہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہماری جو روٹی ہے اس کو امپروو کر دیا جائے. بہت اچھا. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ روٹی نہ کھائیں. اچھا, میں تھوڑا سا تجربہ آپ کے ورثہ آٹا کے حوالے سے, گرین والا ملٹی گرین, میں نا چونکہ پتہ تھا کہ وہ جو جو کی روٹی ہے وہ میں بھی کھاتا رہا ہوں اور ابھی بھی کھاتا ہوں, لیکن وہ نا مجھے ہضم کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹی آتی تھی اور سخت بھی ہے. جب یہ میں نے شروع کیا نا تو اس میں تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں, 8 سے زیادہ چیزیں ہیں, شاید 9 ہیں. تو وہ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی آپ کے آٹے کی یہ ہے کہ نہ بوجھ ہے, نہ ہاضمے میں کوئی ہے, کوئی ایسی کوئی پریشانی ہوتی ہے, اور لائٹ بہت ہے. اور تب یوں لگتا ہے کہ جیسے شوگر والے بندے کو چونکہ خوراک بھی تنگ کرتی ہے, تو یہ جب سے شروع کیا ہے وہ ایشو حل ہو گیا, ختم ہو گیا. شاہ صاحب, لوگ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے پاک سرزمین پہ جاتے ہیں تو وہاں جب کبھی غار حرا کے اوپر جاتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ چڑھا کرتے تھے, ان سے چڑھا نہیں جاتا. آپ سمجھیں کہ ہمارا جو ٹریل 3 ہے کم از کم مارگلا کی, اتنا تو وہ ہوگا. تو جہاں وہ جایا کرتے تھے تو جو ہضم ہو جاتا تھا انہیں, فزیکل ایکٹیویٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید گندم نہیں کھائی, روایت میں جو ہی آتا ہے. اب خالی جو کی روٹی کسی کو دینا شروع کر دے, اس کا گٹ فلورا ہی, اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہی نہیں کہ وہ ساری ہضم کر سکے. اس خطے میں کبھی صرف ملٹس ہوتے تھے. اب دنیا ساری, ڈاکٹر قادر ولی, باقی بہت سارے لوگوں کی اب ویڈیوز آ گئی, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ گندم اور چاول کا متبادل جو ہے نا وہ ملٹس ہیں. اب ملٹس میں ہمارے ہاں ملٹ سے مراد کیا ہے؟ ملٹ سے مراد ہمارے عام فہم زبان میں یہ ہے کہ جیسے باجرہ اور جوار, یہ 2 ملٹس ہیں. کبھی ممڑی, کنگڑی, چینا, یہ بے شمار ہوا کرتے تھے یہ جو گرینز تھے, اور یہ زیادہ تر گرمیوں میں اگتے ہیں. ہمارے ہاں جو باقی اب آ رہی فصلیں وہ سردیوں میں اگتی ہیں. تو یہ والے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی وہ کھائیں, یہ کمپلیکس کاربز ہیں اور اس کے اندر دانہ چھوٹا ہے, فائبر کی ریشو زیادہ ہے, سٹارچ کی کم ہے, اور وہ بھی کمپلیکس ہے. تو جب آپ یہ کھاتے ہو تو آپ کی شوگر سپائک نہیں کرتی. تو اگر آپ نے صحت مند رہنا تو اس کے اوپر آ جائے. تو جیسے آپ نے بات کی, اگر آج کے لوگوں کو آپ صرف ملٹس کا آٹا دے دے, جو دے دے, وہ انہیں ڈائجسٹ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پھر یہ کیا کہ کئی سال اس کے اوپر میں نے کام کیا کہ اس کو ایسا بلینڈ کیا جائے سپر فوڈ کے ساتھ, ملٹس کے ساتھ, ہماری روایتی جو دانے ان کے ساتھ, اور اس کی ایسی ریشو بنائی جائے کہ جو پیلیٹیبل بھی ہو, ڈائجسٹیبل بھی ہو, اور اس کے فوائد بھی ہو. اور اس میں جا کے پھر یہ ملٹی گرین آٹا, پھر گلوٹن فری آٹا, پھر شوگر کے مریضوں کے لیے لو شوگر آٹا, یہ بنے, اور الحمدللہ اب لوگوں نے استعمال کر رہے ہیں اور فوائد لے رہے ہیں. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحبہ, ایک تو آپ کا تصوف سے بھی تعلق, اور پھر ادب سے بھی تعلق, اور ساتھ میں طب سے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہومیوپیتھی کا, میں جب میرے گردے ہومیوپیتھی کی وجہ سے بچ گئے, ڈاکٹر نے کہا یہ ٹرانسپلانٹ ہوں گے. مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا کہ جی کوئی آپ ایک دوائی ہے, کمپاؤنڈ ہے, وہ لے لیں, تو اس سے میرے گردے بچ گئے, ورنہ وہ ڈاکٹر وہ حیران بھی ہوئے. اچھا, میں نے پھر اسٹڈی بھی شروع کر دی. میں نے پڑھا کہ یہ جو ہومیوپیتھی ہے اس کے لیے جو ڈاکٹر ہوگا اس کو ایک تو فزیولوجسٹ بھی ہونا چاہیے, فلسفی بھی ہونا چاہیے, آرٹسٹ, شاعر, ادیب یا فنکار یا مصور یا گائک. تو میں حیران ہو گیا کہ اس کو انسانی نفسیات سمجھنے کے لیے یہ ڈاکٹرز کو کتنا, پہلے کبھی ہوتے تھے حکماء اس طرح,
جو طب کے ساتھ ساتھ وہ انسانی نفسیات فطرت کو سمجھنے والے ہوتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہربل بھی, یہ جو انٹرگریٹڈ اپروچ ہے, ہربل ساتھ ہومیوپیتھی ساتھ آکوپنکچر موغزا چائنیز جو ہے, یہ خیال کیوں آیا, کیسے آیا آپ کو, اور اس کی کیا ضرورت محسوس کی آپ نے؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ ہم لوگ صرف ریلائی کرتے ہیں ایلوپیتھی میڈیسنس پہ, جن کے ہیں سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ. میں نے بچپن سے ہی دیکھا کہ جب ہمارے بڑے یا کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو ایک عادت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے میڈیسن جب لینے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیکا ضرور لگوانا. اب وہ ڈیکسا کا ٹیکا جب لگاتے ہیں تو کوئی بھی پرابلم ہو وہ اسی وقت سپریس ہو جاتی ہے. جب سپریس ہوتی ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا. اس کے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد وہ امیونٹی انسان کی ویک ہونے لگتی ہے. ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد ہوتا یہ ہے کہ امیونٹی ویک ہوتے ہوتے ہمارے وائٹل آرگنز اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ بیماریاں بہت خوفناک شکل میں سامنے آنے لگتی ہیں. پھر انٹیگریٹڈ اپروچ کو مجھے یہ طریقہ علاج اور یہ سب چیزیں اچھی اس لیے لگی کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. یہ ہیومینٹی کو اصل میں یہ میڈیسن سرو کر رہی ہیں. ایمرجنسی میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لائک سرجری اور دوسری سب چیزیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن جو میڈیسن ہے وہ یہی سب سے, آپ ان کو ہولی میڈیسنس کہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں اور یہ نیوٹریشن پہ کام کر رہے ہیں, اس طرح انٹیگریٹڈ جو میڈیسن ہے اس میں چائنیز ہرب آتی ہیں, ہماری ہربز ہیں, ہمارے سیڈز ہیں, پھر اس کے علاوہ آکیوپنکچر. جیسے مجھے آپ نے, میں کیلشیم کا میرا تھا ایشو, تو ڈاکٹر صاحب مجھے وہ یہ بھی پتا تھا کہ میں گولیاں اگر کیلشیم کی کھاؤں گا میرے گردے اڑا دیں, وہ کڈنیز افیکٹ. تو انہوں نے مجھے جو سفید تل تھے وہ اس کا بتایا کہ ان کو سفید تل اور السی کا کمبینیشن, میں نے ان سے کہا شاہ صاحب سے کہ آپ ڈیلی اس کو اپنی فوڈ کا حصہ بنائیں, اور چیا سیڈ بھی ساتھ, اور چیا سیڈ ساتھ ایڈ کروائے, کیونکہ وہ جو خوراک سے ہم کور کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ وائٹامنس لینے کے کوئی نقصان نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. جب ہم وائٹامن آرٹیفیشلی لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اسٹمک کو اپسیٹ کرتے ہیں, وہ سارے ایسڈ ہر چیز کا ستیاناش کر دیتے ہیں. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوراک کے ذریعے اپنی باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کریں. اور دودھ دہی ویسے اب مشکوک ہو گئے کہ اس کے ذریعے ہم لیتے تھے پہلے کیلشیم. تو انٹیگریٹڈ جو میڈیسن ہے, انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے, وہ سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر ہیومینٹی کو سرو کرنے کا نام ہے, جس میں کلر تھراپی بھی آتی ہے. ایک چیز میں بھول نہ جاؤں معذرت کے ساتھ, صرف اپنے ویورز کے ساتھ آپ دونوں کے توسط سے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے کسی ایکسپرٹ نے بتایا جو سائنسدان کے لیول پہ ایلوپیتھی میں, اس نے کہا تھا کہ جو ملٹی وٹامن ہے نا, یہ جب ہم لیتے ہیں, انسان لیتا ہے, تو کسی حد تک کچھ چیزوں کو تو باڈی کنزیوم کر لیتی ہے اندر, لیکن کچھ چیزوں کو نہیں کر پاتی جو اس میں وہ منرلز ہوتے ہیں. مثلا اگر پہلے ہی لوہا اندر موجود ہے, آئرن, یا پہلے ہی کوئی اور چیز اس طرح کی کوئی موجود ہے جو پھر ہم لے رہے ہیں, تو باڈی کنزیوم نہیں کرتی اور وہ جمع ہوتے رہتے ہیں, اور جب وہ جمع ہوتے ہیں تو باڈی کو اندر سے اڑا دیتے ہیں. بہت سارے جو منرلز ہیں نا وہ تو جسم ایکسیس ہو جائے تو اسے نکال بھی دیتا ہے, لیکن آئرن ایسا ہے کہ وہ اگر اکٹھا ہو جائے جسم میں, وہ جسم نکال نہیں سکتا اور آئرن ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ صرف آئرن نہیں اور بھی کچھ ہیں. اور وہ دیکھیں نا, پریزرویٹیوز بھی ہوتے ہیں سب میڈیسن میں, ان کے اپنے ایفیکٹس ہوتے ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وائٹامنس, ہم ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں, ہر باڈی کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہے. دیکھیں ایک کیمسٹری, ایک ہی چیز جب آپ کھائیں گے اس پہ اثر دوسرا ہے. ضرورت بھی ہو سکتا ہے ڈیفیشنسی کسی چیز کی ہو, کسی کی نہ ہو. اس لیے ملٹی وائٹامنس لینا بذات خود ایک یعنی بہت ہی سوچ سمجھ کے لینے والا کام ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ بازار میں گئے ہیں, اس کو آپ ایز اے مشروب یا کوئی ہابی کے طور پہ نہیں لے سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آکوپنکچر ہے, میں تو اس سے ٹھیک ہوا ہوں, یہ کیا کیا اس کا آپ علاج کرتی ہیں اور کتنے لوگ درست ہوئے ہیں؟ اچھا, آپ کا جو کیس تھا, آپ کو سروائکل کا بھی ایشو تھا, آپ کو مہروں کا بھی تھا, اور مسلز کی ویکنس, آپ کے پرابلم تھی, آپ کے مسلز اتنے سٹف تھے کہ آپ موو نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے نا, اور باقی آپ کے کڈنیز کا ایشو, اسٹمک اپسیٹ, فیٹی لیور, یعنی اتنی بیماریاں ہیں. اگر وہ میں کسی سینئر کے ساتھ ڈسکس, میں نے ایک دو لوگوں کے ساتھ کیا, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی اس سلسلے میں کال کی تھی, تو وہ سب گھبرا جاتے ہیں کہ اس کیس کو ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں نے آپ نے تو جفا ڈالا, میں نے ایز اے چیلنج آپ کا کیس کیا تھا,
اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے کہ آپ سے صحیح سے موو بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. اور وہ جو ہم نے آکیوپنکچر کیا, ساتھ موکسا کیا, اس کے بعد آپ کا پورا یعنی کلر تھراپی میں گرین آئل آپ کو یوز کروایا, پھر آپ کو کلر واٹر یوز کروایا ہے, پھر اس کے بعد میڈیسن جو دے رہے تھے وہ ہم ان کو چائنیز ہرب اور دوسری ساتھ ان کا ایک پورا ڈائٹ پلان دیا, جیسے السی اور تیل ان کو استعمال. ڈاکٹر صاحب کا مورنگا, ٹھیک ہے نا, اور ڈاکٹر صاحب کا آپ کا ورثہ مورنگا, ورثہ چیا سیڈز, ورثہ آٹا, آپ نے تو یہ سب چیزوں کا جب ہم نے کمبینیشن کیا تو ہی ہم ان کو ٹھیک کر پائے نا. اب دیکھیے میں اپنی مثال دینی چاہیے, کیونکہ جو ہے نا اپنا انسان لوگوں کا تو میں انٹرویو پتہ نہیں ہزاروں کا کر چکا ہوں, جو تن پہ بیتی ہو اس کی گواہی بندہ ٹھوک کے دے سکتا ہے. تو میں تو یہ ان دونوں کا مشکور ہوں کہ 6 مہینے پہلے واقعی میری صورتحال بڑی, کیونکہ کیئر ہی نہیں کی نا, کچھ ایسے حال غم اور یہ حالات ملک بعض کا سینسٹیو آدمی کو وہ بھی لے ڈوبتے ہیں. سانوں تو نا بچہ جڑا ہے وہ بیمار ہو جائے تو ماں پہ اسی زیادہ ہوتے تو بیمار ہو جانے وہ نسب. تو ناظرین, یہ جو لوگ آج ملوائے ہیں میں نے آپ سے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ فرشتہ ہیں, کہ ایک تو ان ظالم سرمایہ داروں کے شکنجے سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں جنہوں نے پہلے بیماریاں پیدا کرتے ہیں, پھر ویکسینیں بناتے ہیں, پھر علاج بناتے ہیں اور لوٹتے ہیں انسانوں کو, اور دوائیاں بناتے ہیں جس سے ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے, سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ 10 شروع ہو جاتی ہیں. ہم سارے پڑھے لکھے ہیں, آپ بھی ہیں, وہاں پہ آپ چیک کریں کہ کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے. جب دوائی کو رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے تو کروڑوں اربوں ڈالرز لگاتے ہیں. کمپٹیشن کتنا ہوتا ہے کہ وہ ایسی خوفناک کہانیاں ہیں ایف ڈی اے میں اور دنیا کے اوپر کے لیول پہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ صرف چینا کھانے سے, باجرہ تھوڑا شامل کرنے سے, کالے چنے کی پینے سے, تل سے آپ کے اندر کتنی پازیٹیو چینجنگز, وہی چیزیں جو گھر میں پڑی ہیں, اپنی بریدنگ کرنے سے, صبح ارلی اٹھیں آپ بریدنگ کریں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں دیکھیں, ان کو جب میں نے ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا, ظاہر ہے کہ ان کی ایج بھی اب کم از کم یہ 18-19 سال کے تو ہیں تو میں نے کہا یہ اس عمر میں بھی چونکہ ساری زندگی ایکسرسائز کی تو یہ مجھے اچھے لگے. جب مزید میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی اور ان کا سٹائل اور سائنٹیفک اپروچ دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو جو زندگی بخش مشورے دے رہے ہیں. شاہ صاحب, اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں کہ ابھی اپنے جسم کو جب ہم اللہ تعالیٰ نے قدرتی ہمارے جسم کے اندر ایسے سسٹم رکھے ہیں کہ وہ خود بھی ریپیئر کرتا ہے, بیماری کو بھی فائٹ کرتا ہے, اس کو ہم الاؤ نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہماری جو زیادہ تر بیماریاں ہیں جس میں فیٹی لیور ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آرتھرائٹس ہے, اس میں ایک بہت بڑی ریزن انسولین ریزسٹنس ہے. وہ یہ کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو انسولین اوپر چلی جاتی ہے, اور انسولین جو ہے نا وہ ہمارے جسم کی جمی فیٹ کو گھلنے نہیں دیتی جب تک وہ رہتی ہے. ہم صبح سے لے کے رات تک تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں, اور ایک دفعہ انسولین اوپر چلی جائے وہ 3 سے 4 گھنٹے میں واپس نہیں آتی, اور ہم کبھی بھی 2-3 گھنٹے سے زیادہ وقفہ ایک دوسرے کھانے کا نہیں کرتے. اس کا مطلب ہمارا مسلسل انسولین اوپر رہتا ہے. تو وہ جو قدرتی ماحول تھا, قدرتی ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا تھا کہ جسم کو ریپیئر کر سکے, وہ ہم آن ہی نہیں ہونے دیتے. تو جب اب وہ آ گیا سسٹم کہ کم سے کم ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے دوران 6 گھنٹے کے بعد وقفہ دیں, ایک دفعہ کھا لیں جو فاسٹنگ, اور اس کے بعد ہفتے 10 دن بعد ایک پورا روزہ رکھیں, تو آپ کو یہ قدرتی طور پہ آ جائے گا. اور اپنی فوڈ جو ہے نا اس کے اندر سنتھیٹک پروسیس فوڈ کی بجائے نیچرل فوڈ, اور آپ کی جو ڈیزیز ہے, مثلا آپ کے اگر کولیسٹرول ہے آپ نے کیا کرنا ہے, کیلشیم کم ہے تو جیسے چیا اور تل اور السی آپ نے لیے. اسی طرح آئرن کی کمی ہے تو آپ نے کلیجی اور پالک, وہ آپ نے ایکسپرٹ آپ کو بتائے گا. بجائے آپ سنتھیٹک لینے کے آپ فوڈ سے وہ لیں تو آپ کی وہ ساری سپلیمنٹیشن ہوتی ہے, جسم خود ہی بہتر ہوتا ہے. اور جو فری میں سب کچھ ملتا ہے, ہر چیز فری میں ملتی ہے, وہ ایکسرسائز ہے اور بریدنگ ہے اور سانس لمبے. آپ تو مراقبہ بھی کراتی ہیں, اس سے بھی مجھے بڑا فرق پڑا. میڈیٹیشن میں بطور شاعر مراقبے کرتا ہوں, خوبصورتی کے, حسن کے, اچھے منظر میں بیٹھ گیا ہوں, خوبصورت دوست لوگ میرے اکٹھے ہیں, گپیں لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, تو جب 10 منٹ کے بعد فیل کرتا ہوں کہ جیسے میں بہت فریش ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ بھی فطرت اور قدرت کی طرف لوٹیں, اور یہ جو مال بناؤ پروگرام ہے نا, پروسیسڈ فلاں, اور یہ جو 6 سال اور سال اور 6 مہینے اور ہفتے فریجوں میں رکھ کے فریزر میں, اور
اس کو پیک کر کے ٹنوں میں، اور یہ جو عذاب چیزیں ہیں ان سے بچیں. خدا حافظ.